السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد محمد علی بوگرا کے تقرر کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ خواجہ ناظم الدین کی معزولی کا اقدام جتنا ڈرامائی تھا، ان کے جانشین کے طور پر محمد علی بوگرا کا تقرر اس سے کم ڈرامائی نہیں تھا۔ محمد علی بوگرا کا تقرر پاکستان میں سول اور ملٹری بیوروکریسی کی داخلی ترجیحات اور امور خارجہ کی نسبت اس کے حکمت عملی دونوں کا مشترکہ مظہر تھا۔ داخلی سطح پر بیوروکریسی کے بلاوردی اور باوردی دونوں حلقوں کی ایما پر خواجہ ناظم الدین کو الگ کر کے اس وقت تک مجتمع اور متحد ہو جانے والے بنگالی سیاسی عنصر کو مرکز سے رخصت اور منتشر کرنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بنگال کو مکمل طور پر تنہائی کے احساس سے بھی دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بنگال کا یہ احساس محرومی کہیں بڑے چیلنج کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسے بنگالی کی تلاش کی جائے جو خواجہ ناظم الدین سے بھی زیادہ غیر سیاسی اور کمزور ہو، تاکہ وہ اقتدار کے اصل مراکز کے لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کر سکے، اور جس کے گرد بنگالی اراکین اسمبلی بھی متحد ہونے میں تعامل نہ ہو۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا بظاہر اس معیار پر پورے اترتے تھے۔ وہ بنگالی تھے، مگر ایک عرصے سے ملک سے دور ہونے کی بنا پر یہاں کے داخلی حالات و واقعات سے عملاً لا تعلق تھے۔ ان کو واشنگٹن سے درآمد کر کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ بوگرا اس وقت نہ تو اسمبلی کے رکن تھے اور نہ ہی مسلم لیگ کی رکنیت ان کے پاس تھی، مگر وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوتے ہی ان کو دونوں رکنیتیں بھی حاصل ہو گئی۔ اس وقت ملک کے سیاسی افلاس کا مزید اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی اسمبلی نے، جس نے ایک ماہ قبل خواجہ ناظم الدین کے بجٹ کو منظوری دے کر گویا ان کی حکومت کو اعتماد کا ووٹ دیا تھا، بوگرا کے تقرر کے بعد ان پر اعتماد ظاہر کرنے نے بھی دیر نہیں لگائی۔ ایسا کرتے وقت اسمبلی میں سابقہ حکومت کے لیگی مخالفین اس بات سے مطمئن تھے کہ بوگرا غلام محمد کا انتخاب تھے، جبکہ بنگالی ارکان نے اس امر پر اطمینان پایا کہ نیا وزیر اعظم بہرحال انہی کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ محمد علی بوگرا کے تقرر کا ایک بیرونی پس منظر بھی تھا۔ بوگرا امریکہ میں پاکستان کی نمائندگی کے حوالے سے اعلیٰ امریکی سفارتی اور سیاسی حلقوں کے لیے غیر معروف آدمی نہیں تھے۔ کم از کم امریکی دفتر خارجہ اور پینٹاگون میں ان کو تعارف حاصل تھا۔ وہ ماضی میں پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے امریکہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے مصروف رہے تھے۔ آئندہ دنوں میں اس خوشنودی کی مزید تلاش اور امریکہ کے ساتھ وفاقی قرابت داری کو یقین بنانے کے لیے ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بٹھانا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ محمد علی بوگرا کے تقرر کے پیچھے کار فرما خارجہ حکمت عملی سے متعلق عوامل کی ان کے دور اقتدار میں غیر معمولی طور پر تشفی ہوئی اور پاکستان تیزی کے ساتھ امریکہ کے
حلقہ اثر میں داخل ہوا۔ اسی دور میں پاکستان نے امریکہ نواز دفاعی معاہدوں میں شرکت کی۔ بوگرا ایک ایسی حکومت کے سربراہ تھے جس کے سرکردہ افراد امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کے لیے ایک عرصے سے کوشاں رہے تھے۔ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان، سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ اور سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا کی مغرب نوازی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اسی طرح گورنر جنرل غلام محمد اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کے سب سے بڑے حمایتی تھے۔ خاص طور پر ایوب خان نے اس ضمن میں بہت ہوم ورک کیا تھا۔ پاکستان سے باہر ان کے تعلقات کا دائرہ خاصا وسیع تھا اور امریکہ کے چند اہم ترین فوجی حلقوں میں انہیں رسائی حاصل تھی، یہاں تک کہ جنرل نیتھان ٹوئنٹنگ اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے سربراہ آرتھر فورڈ سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ ستمبر اور اکتوبر 1953 میں ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکی دفاعی حکام کے ساتھ پاکستان کے لیے امداد کے موضوع پر مذاکرات کیے۔ ایوب خان کے پرائیویٹ سیکرٹری کرنل محمد احمد اپنی تصنیف مائی چیف میں لکھتے ہیں کہ فوجی معاہدے کا خیال ایوب خان ہی کے ذہن میں پیدا ہوا۔ یہ ان کے اور امریکی سیاسی و فوجی لیڈروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات ہی تھے جن کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان کو ایک باہمی معاہدے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ کرنل محمد احمد مزید لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ پاکستان فلپائن سے لے کر ترکی تک پھیلے ہوئے علاقے میں اس کا سب سے کارآمد حلیف ثابت ہو سکتا ہے۔ ایوب خان کے دورے امریکہ کے ایک ماہ بعد غلام محمد امریکہ گئے اور آئزن ہاور اور فاسٹر ڈلس سے مزید مذاکرات کیے۔ یہ مذاکرات بالآخر 19 مئی 1954 کو دونوں ممالک کے باہمی دفاعی سمجھوتے پر منتج ہوئے۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان کو اسلحہ کی ترسیل شروع ہوئی۔ 3 ماہ بعد ایک اجتماعی دفاعی معاہدے کی بنیاد رکھی گئی جس پر منیلا میں دستخط ہوئے۔ سیٹو کے نام سے عالم وجود میں آنے والے اس معاہدے کے محرک تو جان فاسٹر ڈلس ہی تھے، مگر برطانیہ نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیٹو کے قیام کے چند ماہ بعد بغداد پیکٹ کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان سیٹوں کی طرح بغداد پیکٹ میں بھی شامل تھا، تاہم اکثر عرب ممالک نے اس معاہدے کی مذمت کی تھی۔ بعد ازاں یہ معاہدہ عراق میں انقلاب کی آمد اور عراق کی معاہدے سے علیحدگی کے بعد سینٹو کے نام سے موسوم ہوا۔ بوگرا کے تقرر کے وقت گزشتہ حکومت پر اقتصادی بدانتظامی کا الزام لگایا گیا تھا۔ بوگرا بھی ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، سوائے اس کے کہ ان کی حکومت میں آنے کے بعد پاکستان کو امریکہ سے 6,10,000 ٹن گندم کی امداد موصول ہوئی۔ اس امداد کے حصول پر حکومت نے اظہار تشکر کے طور پر گندم ڈھو کر لے جانے والے اونٹوں کے گلے میں تھینک یو امریکہ کی تختیاں لٹکائیں۔ بوگرا کے زمانے میں کرپشن کے الزامات میں بھی کمی نہیں آئی۔ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کا کاروبار بھی جاری رہا۔ البتہ اس زمانے میں ملک میں اقتصادی ترقی کے ضمن میں بعض اہم فیصلے اور اقدامات کیے گئے۔ بوگرا سے قبل مشرقی پاکستان میں چند اہم اقدامات کیے گئے۔ مثلاً لازمی پرائمری تعلیم کا حصول کا منصوبہ بنایا گیا جس کے تحت 2,500 اسکول کھولے گئے۔
جن میں 7,500 اساتذہ کو ملازمت دی گئی۔ اس طرح کرنافلی کا منصوبہ شروع کیا گیا، جس نے 1952 میں کام کا آغاز کیا۔ اسی دور میں تیل اور گیس کی تلاش کا کام شروع ہوا تھا اور سوئی کے مقام پر قیمتی گیس تلاش کی گئی تھی۔ صوبہ سرحد میں بھی اس دوران تعلیم کے شعبے میں چند اہم اقدامات کیے گئے تھے۔ بوگرا کے زمانے میں ترقیاتی سرگرمیاں ماضی ہی کی طرح محدود ضرور تھی، مگر ایسی نہیں تھی کہ انہیں یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ گو اس دور میں پنجاب کو 2 مرتبہ اس وقت اضافی اقتصادی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا جب 1 جولائی 1954 میں ہندوستان نے نہری پانی کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کی اور دوبارہ ستمبر 1954 میں سیلابوں کی وجہ سے صوبے کی معیشت پر بار پڑا۔ البتہ سندھ میں اس دوران بعض اہم اقتصادی فیصلے کیے گئے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے آگاہی کے متعلق ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ شکریہ۔